جی ویلکم بیک. ہم لوگوں نے جہاں سے بات کا سلسلہ روکا تھا، اب اتفاق ہے کہ ہمیں اس کو تھوڑی دیر روکے رکھنا ہوگا. اس فارمیٹ کے حساب سے ہمارے ساتھ فصیح سہروردی صاحب تشریف رکھتے ہیں، ان سے ہم نعت سنیں گے، اور پھر ہمارے ساتھ ایک سماجی شخصیت ہیں جن کا نام صفر النساء لازاری صاحبہ سابق ایم پی بھی ہیں. ہاں جی، تو ان سے بھی گفتگو رہے گی اسی ٹاپک کے حساب سے. ابھی ہم سنتے ہیں فصیح سہروردی صاحب سے نعت. آئیے سنتے ہیں. صلی علی نبینا صلی علی کے شہر میں رحمت برس رہی ہے، محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے، محمد کے شہر میں ہر شے میں تازگی ہے، محمد کے شہر میں ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں، آتے بخشوانے گناہوں گناہگار، آتے بخشوانے گناہوں گناہگار، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، قسمت بدل رہی ہے محمد کے شہر میں، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایسا لگا کہ سامنے خود آ گئے حضور، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، ایک نعت جب پڑھی ہے محمد کے شہر میں، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، روشن ہے جس کے نور سے دونوں جہاں ریاض، ایسی شمع جلی ہے محمد کے شہر میں، ایسی شمع جلی ہے محمد
میں رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر. بہت خوب. جزاک اللہ. آپ سن رہے تھے نعت جناب فصیحالدین سہروردی صاحب سے. آپ نے بہت ہی خوبصورت لہن سے ماشاءاللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے. اور ہم آپ سے بھی فرمائش بھی کریں گے. یہ فرمائش ہے جی میں شیئر کرنا چاہوں گا. میں نے فصیح صاحب کی ایک دفعہ میں نے قرات سنی تھی. صبح کا وقت تھا, ٹیلی ویژن میں نے لگایا, چینل میں یاد نہیں کون سا تھا. میں پھر وہیں پھر سنتا رہا. اتنی حسین قرات تھی کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہے. کیا بات. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی دین ہے. یہ اتنا اچھا لہن اللہ تعالیٰ عطا فرمائے. اور قرات و نعت کے لیے ایک خاص گلا ہوتا ہے اور وہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا ہے. یہ تو اس میں نور ہوتا ہے. میں ان سے میری فرمائش بھی پہنچا دیجیے کہ مجھے میں پنج تن کا غلام ہوں. جی بالکل, فرمائشوں کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور انشاءاللہ جو موجود ہے سہروردی صاحب ہم ان سے بات کریں گے. ابھی تک جو ہماری گفتگو یہ وراثت کے موضوع پر جو کہ ناظرین کرام آپ سن رہے ہیں اور بڑی وضاحت سے جہانارا صاحبہ نے اور میمونہ صاحبہ نے ہمیں وراثت کی ڈیٹیل بتائی. اور آپ نے بتایا کہ وراثت تو ہر حالت میں ضروری ہے. وصیت سے بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اور اگر اپنی زندگی میں کچھ بھی تحفے تحائف کے طور پہ بچیوں کو یا بیٹوں کو دے دیا جائے تو وہ اس میں شامل نہیں ہے. میں یہ سوال پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ دور جاہلیت کے تمام رسومات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین فطرت دے کر اور تمام قوانین آئین اور دستور دے کر اس کو بالکل رد کر دیا. لیکن آج کے ماحول میں اگر ہم اپنے ہی ملک کے معاشرے میں دیکھیں تو اس قسم کے ریچولز ہیں, ایسی رسومات ہیں جن کی وجہ سے ہم نہ صرف اپنے دین سے منحرف ہو رہے ہیں بلکہ ہم نہ حقوق و لباس پورے کر پا رہے ہیں اور نہ ہی ہم اپنے معاشرے کو سنوار پا رہے ہیں. مثلا بچیوں کی وراثت سے محرومی کی وجہ یہ بھی بنتی ہے کہ ان کی شادی نہیں کی جاتی ہے, ان کو گھر میں ہی بٹھائے رکھا جاتا ہے کہ ہماری وراثت نہ منتقل ہو جائے. اس کے علاوہ قرآن سے شادی کر دی جاتی ہے. ایسی بہت ساری رسومات ہیں. اس سلسلے میں آپ کچھ وضاحت کریں. دیکھیے اس میں جو بنیادی بات ہے کہ ہمارے ملک میں یا ہمارے معاشرے میں ہم کیوں دور جاہلیت کو واپس لے آئے ہیں یا دور جاہلیت کے وہ نمونے ہمیں دوبارہ دکھائی دے رہے ہیں, کیونکہ اس وقت اور ہم اس کو کہتے بھی ہیں کہ وہ دور جاہلیت تھا, ٹھیک ہے نا, لیکن دور جاہلیت آج ہمیں نظر آ رہا ہے. روز ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ روزانہ کاروکاری کیا ہوتا ہے. اس کے پیچھے اگر آپ دیکھیں تو یہی بات آپ کو ملے گی. بالکل اسی طرح سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ کئی ہمارے ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے تحقیق کی اور پہنچ گئے ان قبرستانوں تک کہ جو کاریوں کا قبرستان کہلاتا ہے. ایسی عورتیں کہ جن کو الزام دے کے بہتان لگا کے مار دیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ان کی نماز جنازہ بھی وہ لوگ نہیں پڑھتے, یعنی ان کو زندہ درگور کر دیتے ہیں. تو وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ فی ای ذنب قتل, کی کس جرم کی پاداش میں جو ہے وہ اس کو قتل کیا گیا. یہ وہ بچیاں ہیں, یہ وہ خواتین ہیں. لیکن اس کا جو یعنی میں سمجھتی ہوں کہ وجہ ہے اور جو سب سے بڑا سبب ہے وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صرف اور صرف اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کو وہ ہمارے گلوں سے ہمارے دلوں کے اندر نہیں اترتا. دیکھیے میں نے آپ کو یہ بات شروع میں ہی ہم کر رہے تھے بلکہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اس دنیا کے اندر جھگڑے اور مسائل کی بنیادیں ہیں ان کے بارے میں بالکل واضح احکامات دیے ہیں قرآن کریم کے اندر. وصیت کے بارے میں کہوں گی کہ وصیت کے لیے بھی اس کے اندر آیات موجود ہیں. من بعد وصیت او دین, وصیت اور دین ایک آدمی اختیار رکھتا ہے کہ میری جائیداد ہے, میں اس پہ میں اختیار رکھتی ہوں کہ میں کچھ اپنے صدقہ جاریہ کے لیے کہیں لگا دوں, کیوں میرا دل نہیں چاہے گا, میں اس میں سے کچھ نہ کچھ چھوٹی موٹی رقم ہے تب بھی میں کچھ دینا چاہوں تو میں اس میں اختیار رکھتی ہوں. لیکن 1/3 یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ 1/3 سے زیادہ نہیں ہوگا. اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ کہیں کوئی مجھے دینا لینا, اس کے بعد جو بچے گا اس کے حصے نصیبا مفروضہ اللہ تعالیٰ نے وہ فرض کر کے وہ حصے تقسیم کر دی ہے. یہ 1/6 کس کا, 1/8 کس کا ہے کہ بالکل ہم اس سے اس کی تقسیم کر لیں گے.
یہ جو معاملات ہوتے ہیں یہ ان چیزوں کو نظر انداز کرنے کے بعد ہوتے ہیں. خوف خدا نہیں ہے دل کے اندر, ان کو نہیں معلوم کہ ہمارا کیا حشر ہوگا. ہم جو یہ جائیداد یا قبضہ کر رہے ہیں جو کہ باپ نے چھوڑی ہے, جو اپنی بیٹیوں کے لیے اس نے اگر چھوڑا ہوگا تو وہ اس وصیت کو یا وہ اس حصے کو بھی ہڑپ کر جاتے ہیں. اس کے لیے مختلف قسم کی چیزیں, مثلا آپ نے قرآن سے شادی کا ذکر کیا. کتنے ایسے لوگ ہیں, قانون سازی آپ لوگوں نے کی ہے ابھی اس میں اسمبلیوں میں. میں یہ کہتی ہوں کہ قانون سازی تو ہو گئی لیکن امپلیمنٹیشن ہونا ضروری ہے. امپلیمنٹیشن اس پر عمل درآمد اصل چیز ہے. سارا مسئلہ 64 سال سے یہی چل رہا ہے کہ امپلیمنٹیشن نہیں ہے. اگر آپ کو یہ قانون سازی نہ بھی کریں, میں کہتی ہوں کہ قرآن کے قوانین ایسے ہمارے پاس موجود ہیں. حضرت محمد علی جناح نے کیا فرمایا, انہوں نے کہا کہ قرآن ہمارا آئین ہے, ہمارے دستور ہے, ہمارے پاس موجود ہے, ہمیں کیا ضرورت ہے. تو ہم قرآن کے علاوہ ہمیں کسی اور چیز پر عمل نہیں کرنا چاہیے. ہاں البتہ یہ اس کے علاوہ کوئی اور مسائل ہے تو ہم ان کی سزائیں اور ان کی مختلف جو قوانین ہیں وہ ہم بنا سکتے ہیں. تو یہ جب موجود ہے تو اصل چیز ہے آپ ایک یا دو کو ٹانگ دیجیے اٹھا کے. سزا سب کو نہیں دینی ہے. معاشرے میں ہر ایک کو مطلب ہاتھ کاٹنے کی سزا کیا مطلب ہے کہ ہر ایک کے ہاتھ کاٹ, ایک دو کے ہاتھ کٹ گئے پھر میں کہتی ہوں کہ کوئی چوری ہی نہیں کرے گا. آپ کا کہنے کا مطلب ہے کہ سزا اور جزا کا جو تصور ہے اور جو احکامات ہیں بالکل ان سزا اور جزا کے احکامات پر عمل کرنا ضروری ہے اگر معاشرے کا سدھار چاہتے ہیں. اور قرآن کی تعلیم کو وہ جو ہم نے انداز اختیار کیا ہے بہت ہی معذرت کے ساتھ, ہو سکتا ہے بہت سارے لوگوں کو یہ بات اچھی نہیں لگے جو میں کہوں کہ ہم نے صرف اس کو حفظ کرانے تک اس کو سمجھ لیا. ہم نے اپنے بچے کو بھیج دیا, انہوں نے حفظ کرا دیا. ہم نے کہا ہمارا بچہ امام بن جائے گا, نماز پڑھائے گا. اس سے زیادہ ہم کیا چاہتے ہیں, جمعے کے دن کچھ حدیثیں وغیرہ یاد کر کے خطبہ دے دیا جائے گا. آپ یہ بتائیے کہ یہ مسائل کیسے حل ہوں گے جو کہ اس کے اندر موجود ہے. آپ دیکھیے قرآن کریم کے اندر جو عبادات سے متعلق ہے, آپ کو جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو کچھ بتایا وہ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات, اقیم الصلاۃ وآتوا الزکات, ساری بات کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پتہ چلی. حج کرنے جاؤ ہے کس طرح سے وہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ارکان حج جو ہے وہ ہم ان سے سکھانے یہ جو معاملات ہیں علم و قرآن خود بتا رہا ہے. نکاح کے معاملات ہیں اتنے واضح انداز کے آخر ہے نا وہ تو بس بالکل قرآن کی. تو آپ اس میں دوسری کوئی بات نہیں سن رہے ہیں. آپ تھوڑا سا ایڈ کر